رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت 8 حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے. جو آپ ان خطوط کو پڑھیے, اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم. یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا؟ اتمام حجت نام کی شے تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. There is a threat brewing up against us. ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا, تب تو وہ اس درجے تک حساس ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن, تو میں اس کو بھی گوارا کروں گا. آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے, ایکولائزیشن ہے آپ کے نظر میں؟ معاہدین کی حیثیت ہے ان کی, اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے. کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہے معاملہ کر لیں. آپ یہ کہہ کہ بالکل برابر, اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں, اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی. آپ طے کرتے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری بنی سمرتی موجود ہے, اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر. یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اور یہ جزیے کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے, ٹیکس ہے, معاف کیجیے, ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں اترتا. ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے, ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے, ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا. افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. وہ دیکھیے جزیرہ نما عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا, اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹیمیٹم دیں. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا, یہ محض کوئی قتال نہیں تھا. اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی 3 شرطیں ہیں, ان کو پورا کریں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی, لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہے, چونکہ یہ توحید کے اثر علمبردار ہیں, اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن اتنی رعایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے, ورنہ ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے. یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ. یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرع ہے, یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے. اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا, اس کی طرف سے یہ قتال ہوا, اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسمان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت 8 حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے. جو آپ ان خطوط کو پڑھیے, اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم. یعنی آپ کو لازماً اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے, اسی صورت میں زندگی ہے. یہ اتمام حجت جو ہے یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا؟ جب جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت ظاہر کر دی, خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی, اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا. تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا. اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خط لکھے اور صحابہ کرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کارروائی کی جن کو خطوط لکھے گئے تھے. اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے, بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے. میں نے اس پر بہت کام کیا, تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں. سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگوں کو. یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا؟ 20 برس تک جو ہے عرب میں آپ دعوت دیتے رہے, آپ نے ماریں کھائیں, آپ کے اوپر پتھراؤ ہوئے, آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہیں, دیکھو یہ میرا شاہکار ہیں. اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے. ایک خط لکھنے سے کیا ہوا؟ تو مطلب آپ غامدی صاحب کی بات سے اگری نہیں کر رہے؟ قتل نہیں, کیوں؟ وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا. اگر نہیں ہے جان, طاقت نہیں ہے. ہاں, کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو. یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے, یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاگو ہوا ہے. ہندو, اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے, اس لیے کہ حضور خلافت راشدہ کے اندر سندھ تک بھی لوگ آئے ہیں, خراسان, ماوراء النہر, وہاں سب گئے ہیں. وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا, صرف ایران تک خط گیا ہے. اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ معنی نہیں ہوتے. اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں. میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا. اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا. اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھے ان ممالک میں. اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے. سندھ میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی, اسپین میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کارروائی کے اسباب کیا ہوئے. انہوں نے بالکل انہی جگہ پر کی ہے. اچھا, اب کسی موقع تو ایران کا حصہ تھا, وہ ایران کا حصہ تھا. اچھا دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے, اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے. اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو. دیکھیے مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں, طاقت ہے آپ کے پاس, تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام تو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے, لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم حکومت ان کے ہاتھ میں. بالکل صحیح ہے, اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ. نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے, لیکن اس کا مطلب ہے اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں, یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے, ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا. یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اصول پہ اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے, ہم کرتے جو عراق کے ساتھ امریکہ نے کیا وہ یہی صحیح مولانا تھا. سید ابوالعلا صاحب مودودی اگر کا ہم اس کی موقف جگہ ہوتے تو یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے. دیکھیے اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں, جہاد و قتال کو کنفیوز مت کیجیے. اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں, بیان کی ہیں, ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیجئے, اور انہی کی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے, اور جو سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں فقتل المشرکین حیث ثقفتموہم کے الفاظ ہیں, یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے. یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت, خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا, اور وہ دکھا دی گئی. سورہ توبہ اسی لیے عذاب کی سورہ ہے, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا ہے. مشرکین پر ہوا ہے, اہل کتاب پر ہوا ہے, منافقین پر ہوا ہے, حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے. تو یہ مکمل جزا و سزا ہے. جب یہ ظاہر ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں, تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجت کا ذریعہ. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے, کتنے لوگوں نے نظام دیکھا؟ وہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتہ چلا نہ ایران کو پتہ چلا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دینونت کا ظہور ہوا, یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے قرآن مجید نے رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفسیر پیش کی ہے. عاد کے ساتھ کیا ہوا, سمود کے ساتھ کیا ہوا, قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قمر میں کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا, کسی کو قتل نہیں کیا گیا. یعنی میں یہ کہتا ہوں الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا. چنانچہ وہاں بھی الٹیمیٹم ہی دیا گیا. کس کو احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. اس کے ذریعے سے ایک رسول تاریخ کی روشن آئینے میں, پہلی جتنی رسالتیں ہوئی ہیں ان میں خدا تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک خدا کا پیغمبر, آپ دیکھیں ذرا اندازہ کریں کہ کس شان سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. سورہ نصر کو پڑھیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب یہ دیکھیے ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ پیشین گوئی کر رہے ہیں مدد آئے گی, مکہ فتح ہوگا. اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نظارہ ہے جو سامنے آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے دینونت کا ظہور, جزا و سزا کا ظہور. جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا گیا. اور اس طرح گویا دین کا یہ بنیادی مقدمہ کہ تم کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, یہ آنکھوں سے دکھا دیا گیا. یہ آیات ہیں سورہ توبہ کی, اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے, اور یہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس نے طے کر دیا ہے کہ ایک تو تمہارے قریب جو مشرکین اور کافر ہو ان کے ساتھ جہاد کرو, قتل کرو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو, اگر وہ چھوٹے بن کر رہیں اور جزیہ دیں تو انہیں وہ عیسائی رہیں, یہودی رہیں. اب اسی کو خلافت راشدہ میں ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. ایران سے جنگ کی گئی, وہ کیا معاملہ, لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھائی 3 راستے ہیں, اسلام لے آؤ, ہم ہر برابر ہو, اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر رہو, نظام ہمارا ہوگا, جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا, نہ یہ بھی نہیں تو میدان میں آؤ تلوار. اب ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر, کتنے لوگ مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں. آج کی طرح کے کوئی معاملات تھے, کوئی آج کی طرح کا انٹرنیٹ چل رہا تھا, کوئی ٹیلی ویژن چل رہا تھا, کس کو پتہ چلا؟
تو اتمام حجت نام کی شے تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. میں یہ کہتا ہوں کس کو پتہ نہیں چلا. یعنی کیسر کے دربار میں یہ زیر بحث ہے, کسرا کے ساتھ باقاعدہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں, معاملہ کیا جا رہا ہے. لیکن حبش میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے سے یہ ساری دعوت پہنچ چکی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس دینونت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک عظیم نشانی بن گئی ہے. دیکھیے میں آپ یعنی سے خدا کے ایک پیغمبر نے, آپ اس کی ذرا علامتیں دیکھیے قرآن مجید میں. یہ جو غزوہ تبوک کے بعد 3 صحابہ کو اللہ نے ایک سزا دی. نجران کے بادشاہ کا خط آ گیا ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہوا ہے, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تمہارے ساتھی جو ہیں, تمہارے سربراہ صاحب جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تم تو بڑے قیمتی آدمی ہو, تمہیں تو یہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ مزید مصیبت آ گئی ہے, وہ خط جو ہے ڈال دی. یعنی اتنے لوگ سینسیٹیو تھے, جب انہیں پتہ چل گیا کہ دیر از اے تھریٹ بروئنگ اپ اگینسٹ اس, ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا, تب تو وہ اس درجے تک حساس ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا یہی تو وہ جاوید صاحب بات ہوں, اس بڑے پیمانے پر لوگ متنبع ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. عوام کو کہاں پتہ چلا؟ نہیں, وہ عوام کے خلاف تو جنگ تھی بھی نہیں, وہ تو بادشاہی نظام کے. جنگ تو جب ہوگی تو پورے ملک کے خلاف ہوگی. عوام ہی آئیں گے لڑنے کے لیے. کسرا خود تو نہیں آئے گا میدان میں, ہرقل خود تو نہیں آئے گا, وہ عوام ہی آئیں گے. ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن, تو میں اس کو بھی گوارا کروں گا. یعنی یہ ہے کہ انہیں حقوق حاصل ہوں گے, اپنے مذہب کی پوری آزادی, اپنے معابد کی پوری آزادی, بلکہ ان کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی, اپنے پرسنل لا میں پوری آزادی, شادی بیاہ نکاح طلاق کے معاملات میں, اپنی وراثت میں پوری آزادی. پھر معاشرے کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, بزنس کریں, پروفیشنز کے اندر آئیں, گورنمنٹ سروس میں آئیں, چاہیں تو فوج میں بھی آ جائیں. یہ معاملہ البتہ یہ کہ ایک معاملے میں میں اختلاف کر دوں کہ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمان سے جبری بھی فوجی بھرتی جو ہے وہ لی جا سکتی, ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی ریاست کے اندر, اور یہ معاملہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے, لیکن کسی غیر مسلم سے نہیں. اگر وہ اپنے طور پر چاہیں تو آ سکتے ہیں, البتہ ایک خاص لیول تک, اس سے اوپر انہیں نہیں جانے دیا جائے گا کہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. باقی ان کے حقوق ہوں گے, اور ان حقوق کے بدل میں اس کے جزا کے طور پر جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے. جو آیت اس زمن میں جزیہ کی پیش کی جا رہی ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ اس وقت نہ تو جزیہ کا کوئی سوال ہے, نہ کسی کو ذمہ بنانے کا کوئی سوال ہے. ویسے کلاسیکل فقہ میں بھی ذمہ صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے. ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں, ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر کے بھی معاہدے میں بن چکے ہوئے ہیں, اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے. وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے. یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں, کیا قانون نہیں بناتے. جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے, وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے. ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوعیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے, 51% یا 50% کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے. تو ان حالات کے لحاظ سے آپ معاہدات کریں گے. اصل میں ہم ایک کانٹیکٹ میں بندھے ہوئے ہیں. 11 اگست کو قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حیثیت دے دی ہے. یہاں کوئی جزیہ لگانے کا سوال نہیں ہے, کوئی ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے. وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اصرار کرنا چاہیے. حرام اور حلال کے فیصلے, جائز اور ناجائز کے فیصلے, یہ قرآن مجید کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے. یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نے اپنی رائے دے دی ہے, اس لیے اس پر مزید کسی بحث مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے, ایکولائزیشن ہے آپ کے نظر میں؟ معاہدین کی حیثیت ہے ان کی, اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے. کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہیں معاملہ کر لیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی سطح پہ ان کو شریک کیا ہے. آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے, وہ دفاع میں شریک ہیں. ریاست کی دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے. صاحب اس کا کوئی سوال ایک بات بیان کی میثاق مدینہ کے حوالے سے, تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخذ سمجھتے؟ میں اس کو اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کی دور کی بات ہے. بہت سے معاہدے ہوئے, ختم ہو گئے. یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں, مدینے کے تحفظ کے لیے, دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا, اور اس میں ہم برابر ہوں گے. لیکن یہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرکین بھی ہیں, یعنی کہ ہندو, ان کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے. نہیں, لیکن وہ تو قتل ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان پر کوئی اتمام حجت ہوا نہیں. وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا. لیکن وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟ اسی طرح ہے,
ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، اس سے وہ ہندو بات رہیں، بالکل واضح ہو گئی. لیکن اسلام یہ کا در جو ہے حقیقت نظام، سارا معاملہ ہی سورہ توبہ کا جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے منکرین کے لیے ہے. کیونکہ پھر بہت اہم اگر سوال سورہ کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں مشرکین کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اطلاق اب آپ کریں گے. وہ مسلم جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، انہیں مذہبی آزادی ہوگی، ہر چیز لیکن ہوگی. قائد اعظم لیکن نے اب جو آپ یہ کہہ کہ بالکل برابر، اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی. آپ طے کرتے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری بنی سمرتی موجود ہے، اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر. ہم کہاں برابر کے شہری؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں، آپ قانون بنائیں گے. جب آپ نے امرہم شورا بینہم کا اصول اسلام میں بھی تسلیم کیا، دوسرے یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کو ان پر نافذ کرنا ہے. آپ ان کو پروٹیکٹڈ سٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے بت خانوں کو تحفظ دیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ اگر نماز کا اہتمام ہے تو مسلمانوں سے متعلق ہے، اگر زکوٰۃ لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے. تو وہ کون سا قانون ہے کہ جس کا ان پر اطلاق ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل برابر کہنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازماً لاگو کر دیں گے. یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں، اس میں ہیں کیا چیزیں. یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے نافذ کرنا ہے. ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم ان کے اوپر نافذ کریں گے؟ مسلم اور غیر مسلم دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ان کے مسلمانوں تک نزدیک چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں. بڑا اہم سوال ہے جاوید صاحب کہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ کی فقہ میں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا، عیسائی بھی استعمال کیا ہے. بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے. اور جو آپ اقلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے. کب وہ دو فریق بیٹھے، کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا، کب طے ہوا؟ ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم 11 اگست کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابر کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا، وہ یعنی عوامی جلسہ نہیں تھا. بانی پاکستان کا خطاب ہے، اس میں میری طرف سے ایک معاہدے کا اعلان ہے. دیکھیے معاہدے میں ضروری نہیں ہوتا کہ دو فریق بیٹھیں. میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پابند ہوں اس چیز کا. یہ اعلان قائد اعظم نے کر دیا ہے، میرے نزدیک ہم اب اس کے پابند ہیں. اور یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. یعنی دین میں وہ کون سی نص ہے جس کے تحت آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنائیں؟ کوئی نہیں ہے. جو نص بیان کی جاتی ہے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا تعلق جو نص ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت. جی بالکل، جس طرح آپ مشرکین سے متعلق اوپر کی آیات کو کہہ رہے ہیں، جو استدلال اس کے حق میں وہی استدلال اس کے حق میں ہے. پوری سورہ توبہ میں یہ بات بھی میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، اس کے بعد بقرہ میں، آل عمران میں، مائدہ میں، نساء میں آپ نے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا. دونوں پر اتمام حجت کے بعد پھر سورہ توبہ میں جتنے فریق ہیں ان سب کے بارے میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے. پہلے مشرکین کے بارے میں، پھر اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب کا قتل کا تو نہیں آیا ہے. جی وہیں آیا سورہ توبہ. بھائی نہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ لیکن حکم تو سزا کا ہے. کہا گیا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا ورنہ الٹیمیٹم ہے. ایک یہ ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل. ان سے کہا گیا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیا جاؤ. جزیہ دو، چھوٹے ہو. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں ان کا جو جرم ان کے بیان لیے کیا گیا ہے زندگی کی ضمانت ہے، لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازماً آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے. یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیے کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے، ٹیکس ہے، معاف کیجیے، ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں اترتا. ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے، ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے، ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا. آپ ایگری کریں گے؟ ہوتا ہے پول ٹیکس. پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں. آدمی پر ٹیکس نہیں ہوتا، افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. وہ چیز کے استعمال کا معاملہ. پول ٹیکس اس کا نام ہی ہے پول ٹیکس. پاپولیشن بات یہ ہے کہ یہ آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں اس کو دنیا کی پوری تاریخ میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پہ ٹیکس لگا دیا ہم نے، لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر اور لگے رہے ہیں. ٹیکس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال آمدنی اور پیداوار پر ہونا چاہیے. جزیہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی. اس سزا میں مشرکین کے لیے ایک قانون ہے، اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے، منافقین کے لیے ایک قانون ہے، اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی ہے. یہ خدائی سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے.